السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا ترجمہ تو کرتے روزانہ پڑھتے شاید کو. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تقریر سیرت کا پروگرام کیا جا رہا ہے اور آج اس کا 16واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جو ہے وہ گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ 3 سال کے بعد ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد فوراً کچھ دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چند دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہاں تک ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کفار قریش کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں اور جو سب کی پالیسی بنانے والا ہے وہ پالیسی کیا اختیار کرتا ہے. جیسے ہی اس بات کا پتہ چل گیا کفار قریش کو، یقینی بات ہے چھوٹا سا شہر تھا، کہ گھر کی جو مدد تھی وہ حضرت خدیجہ کی تھی فائنینشل، وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور لاٹھی کی جو مدد تھی وہ حضرت ابو طالب کی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. لہذا انہوں نے میٹنگ کی کہ اب اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے. تو 2 رائے اس میں آئی. ایک تو یہ ہوا کہ اچھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. دیکھیں جب آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 10 سال سے ہم ان کے پیچھے ہیں اور ہر دن ان کا نمبر بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہوا ہے. ہر دن وہ ایک ہی نمبر بڑھے لیکن نمبر کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. بہرحال ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا دوبھر کر دیا جائے. جہاں یہ جائیں جہاں بیٹھیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ہاتھ اٹھانے والا تھا وہ جو ہے ابو لہب اور ابو جہل تھے. ان دونوں کی قسمت میں پروردگار عالم نے ایمان لکھا ہی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بدترین پڑوسی ہم کو ملے کسی کو نہیں ملے. پہلے دیواریں گھر کی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں. ہمارے بچپن میں بھی ہمارے گاؤں میں ایک گھر سے جو دوسرا گھر ملا ہوتا تھا عورتیں کھڑی ہو کر کے بات کر لیتی تھی. اللہ کے رسول کی بھی جو دیوار تھی چھوٹی چھوٹی تھی، لہذا یہ پورے اپنے گھر کا کچرا اٹھاتے اور نبی کے آنگن میں پھینک دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ڈیوٹی تھی مستقل کہ اپنے گھر دوسروں کے گھر کا کچرا اٹھانا اور بغیر چوں چرا کے باہر پھینک دینا. کچھ نہیں بولتے تھے. حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں ہانڈی پکی ہوئی ہے، اب خدیجہ گھر میں ہے نہیں، جو ہیں سب بچیاں ہیں، پکی ہوئی ہانڈی میں جا کر کے غلاڈت ڈال دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب خاموشی سے سن رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی روحانی طاقت کا استعمال ہو نہیں رہا ہے. وجہ معلوم کیا ہے؟ آج تو ہمارے پاس ابھی ایک جن قبضے میں آ جائے نا ہم ہلا کے رکھتے ہیں. کوئی روحانی طاقت کا یوز نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء روحانی طاقت کی چوٹی پر ہوتے ہیں لیکن کوئی روحانی طاقت استعمال نہیں ہو رہی ہے. حقیقت کیا ہے کہ جو لوگ روحانی طاقت سے متاثر ہوتے ہیں وہ کنکریٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ڈھلتے رہتے ہیں، اور جو کیریکٹر سے متاثر ہوتے ہیں وہ کنکریٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں اتنی بدعتیں، اتنا شرک، اس کی کیا وجہ ہے؟ صوفیہ کرام کے ذریعے اسلام پھیلا. صوفیہ نے جو اسلام پھیلایا اس میں زیادہ تر کرامتوں کی بنیاد پر لوگ اسلام قبول کیے لیکن تربیت نہیں ہو پائی. نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام بھی لائے، تعزیہ بھی رکھ رہے ہیں، ہولی بھی مناتے رہے، دیوالی بھی مناتے رہے، قبر بھی پوجتے رہے، ساری سب کچھ ہوتی رہی. لیکن یہاں پہ جو بندے کنکریٹ بنے نا، انہوں نے ایک مرتبہ اگر لات اور عزا کو لات مار دیا
تو پھر زندگی بھر اس کی طرف جو ہے وہ پیشاب بھی نہیں کیا. تو اللہ کے رسول کوئی روحانی طاقت کا استعمال نہیں کر رہے, حالانکہ 2-1 مرتبہ ڈیمانڈ ہوا اور آپ نے دکھلایا بھی. ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں, وہ ایک ہم نے ذکر نہیں کیا, معجزات میں ہم ذکر کریں گے اس کو, تو اس نے کہا تھا ایک دن اگر آپ نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسا ہو جائے ہمارے رب کے حکم سے, دیکھیے یہ نہیں کہ میں کر دوں گا, رب ہمارا چاہے گا تو ہو سکتا ہے تمہاری ڈیمانڈ پر ہم دعا کر سکتے ہیں, رب چاہے گا ہو جائے گا. اگر ہو گیا تو ایمان لے آؤ گے, کہا ہاں ایمان لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار عالم سے دعا کی, اس کے بعد اشارہ فرمایا, چاند 2 ٹکڑے ہو گیا, ایک اس پہاڑی پر نظر آ رہا ہے, ایک اس پہاڑی پر نظر آ رہا ہے. کعب و جہل, اب کعب معلوم ہوا کہ تم حقیقت میں بہت بڑے جادوگر ہو. روحانی طاقت کا دکھلانے کے بعد یہ جواب مل رہا ہے. ایک مرتبہ اسی ابو جہل کا واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کعب و جہل اگر نبی ہو تو بتا دو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر نہیں بتاؤں وہی بتائے جو تمہارے ہاتھ میں ہے تو مان لو گے. کہاں, وہ مٹھی میں کنکری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, کنکری نے پڑھنا شروع کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو جہل کے ہاتھ میں نہیں مان رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ روحانی طاقت سے اگر یہ ایمان لے بھی آئیں گے تو ان سے جو ہے نا اسلام کی جو ہم کو عمارت تعمیر کرنی ہے یہ سب کچی اینٹ ہیں, یہ سب پگھل کے ختم ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری, یہاں تک آپ نے ایک مرتبہ کہا حضرت ابو طالب کے بارے میں انتقال کے بعد اپنے سے کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب آپ انتقال کر گئے لیکن آپ کی یاد فوراً مجھے آنے لگی. مطلب کیا کہ پورا ماحول ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا. آپ جب تک زندہ تھے تب تک لوگ جو ہے ہم کو ستاتے ہوئے ڈرتے تھے, لیکن اب کیا ہو گیا ہے کہ لاٹھی اور جو کھونٹا تھا وہ اصل میں اکھڑ گیا ہے. اللہ کے رسول نے اپنے اللہ سے کہا, اللہ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں ابو طالب. اب جب تک ابو طالب تھے تو ہمارے لیے بڑا سہارا تھے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے ستانے کی اسکیمیں تھی سب کی گئی, میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک حد ہو گئی کہ بعض بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے تھوکنے کی کوشش کی. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک آدمی نے تھوکنے کی کوشش کی, وہ تھوک اس کی طرف پلٹ کر آیا اور جس جگہ پر گرا وہاں برس کی طرح بیماری ہو گئی, لیکن ایمان نہیں لایا اور نہ اس نے نبی کو ستانے سے چھوڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, اوپر سے کسی نے جو ہے وہ سر پہ مٹی ڈال دی. اللہ کے رسول سیدھے گھر آئے. اب گھر میں خدیجہ بھی نہیں ہے کہ جو تیمارداری کریں اور جو آپ کو حوصلہ بڑھائیں, سب لڑکیاں ہیں اللہ کے رسول کی, دھوئے جا رہی ہیں, روئے جا رہی ہیں سر. اللہ کے رسول کہتے ہیں لا تب کی, رو نہیں بیٹا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم کو اللہ نے چھوڑا نہیں, آپ گھبرائیں نہیں آپ لوگ, یہ سب حالات پلٹنے والے ہیں. لیکن یقینی بات ہے کہ ایک بندہ مستقل محنت کر رہا ہے اور آپ سے ایک پیسہ نہیں مانگ رہا ہے, اس کے باوجود حالات اس طریقے سے ہیں, لیکن گیو اپ نہیں ہے. گیو اپ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ بس ہو گیا, اب ہم نہیں کرتے, یہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی زندگی میں نہیں آیا. آگے ہی بڑھنا ہے, آگے ہی بڑھنا ہے, کیونکہ دعوت کا کام گیو اپ سے نہیں ہوتا ہے. دعوت کے کام میں ایسے ہی مسائل آتے ہیں اور جو بندے گیو اپ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے دن سے ہی اس راستے میں آنا ہی نہیں چاہیے. پہلے سے طے کر, کیونکہ یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ کانٹوں کا راستہ ہے. جس کا دل چاہے وہ اس منزل پر آئے, لیکن کانٹوں کے راستے سے طے ہو کر کے ہی منزل پر آنا ہے. یہاں پہنچتے ہی آپ کے گلے میں جو ہے وہ پھولوں کا ہار نہیں پہنایا جائے گا. یہ بات سارے لوگوں پر منکشف تھی, ظاہر تھی, کیونکہ اگر اللہ کے رسول کو اللہ کا تعالیٰ کو ہار پہنانا ہوتا تو اپنے نبی کو ہار پہنا دیتا. لہذا یہ سب لوگوں کو میسج پاس ہو رہا ہے اچھی طریقے سے اس وقت بھی اور قیامت تک کے لیے بھی کہ جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے وہ ہاروں کا جو ہے وہ ہاروں کی جگہ نہیں ہے, یہ کانٹوں کے راستے ہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں. اس کے بعد اب جتنی بھی صالح روحیں ہیں, یعنی صالح انسان, نیک انسان مکے میں ہیں, اللہ کے رسول نے ایک ایک کو چیک کر لیا کہ اب اس میں سے کوئی ہماری طرف
ہم کو نہیں لگ رہا ہے کہ آنے والا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول نے سوچا کہ طائف کا سفر کیا جائے. اب آپ دیکھیں طائف کا سفر آپ کو معلوم ہے کہ نہایت خطرناک ہوا, اور اللہ کے رسول وہاں پر جا کر کے مکے سے زیادہ پریشان ہو کر کے آئے, لیکن اللہ خاموش دیکھ رہا, منع کر دیتا وہی کے ذریعے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں تمہارا کچھ نہیں ہونا ہے. اللہ اپنی خدائی میں مست ہے کہ دیکھیں یہ کہاں تک اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں. پروردگار عالم کی نالج میں ہے, سب کچھ ہے. نبی کے ساتھ اب ایک سوال یہ ہے کہ طائف کا ارادہ کیوں کیا, اس کا ایک جواب دے دے تاکہ یہ آپ کو ذہن میں نہیں ہو کہ بہت سے سٹی تھے قریب کے, طائف ہی کا ارادہ کیوں کیا. حقیقت میں کیا تھا کہ طائف میں جو سردار تھے 3 لوگ, اس میں سے ایک کو جو ہے قریش کی بیٹی بھی آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سے سہارا تھا کہ یہ ہمارے یہاں کی لڑکی ہے, جب میں وہاں پہنچوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کہنے پر معاملہ اچھا ہو جائے اور ہم کو دعوت کے لیے ایک اچھا میدان میسر ہو جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا. طائف بڑا اچھا شہر ہے. طائف تو حقیقت میں اس کا اوریجنل نام طائف نہیں ہے. طائف اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ اس علاقے کا ایک ایسا شہر تھا کہ جس کی باؤنڈری کھینچی ہوئی تھی. طافا یطوف و توفن کے معنی ہوتا ہے چکر لگانا, اسی سے طائف باؤنڈری پورے شہر کی باؤنڈری تھی جس کی بنیاد پر یہ شہر طائف کہلاتا تھا. اور مکے کے لوگ جب گرمی سے عاجز ہوتے تھے تو ان کے بڑے بڑے وہاں پہ فارم تھے, بڑے بڑے مکانات تھے, یہ لوگ جا کر کے وہاں رہتے تھے کیونکہ یہ علاقہ سرسبز تھا, بارش بھی ہوتی تھی, موسم بھی اچھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر بارش موسم سے کچھ نہیں, آپ کو تو ایک دعوت کی دھن سوار تھی, آپ اس غرض سے طائف گئے. طائف نے آپ نے 10 دن قیام کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے کچھ لوگوں سے آپ نے ملاقات کی, لیکن اتفاق ایسا ایک بندہ بھی پگھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پہ تو چکنے کھڑے ہیں سب سارے کے سارے, کوئی ایک بندہ بھی جو ہے وہ اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے سردار سے گفتگو کی جائے. تو پورا طائف جو تھا وہ 3 سرداروں کے اوپر ڈپینڈ تھا, تینوں سگے بھائی تھے آپس میں. یہ مکے سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر یہ شہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے تینوں کو پیغام کلایا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. خیر تینوں بھائی اکٹھا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی مختصر دعوت رکھی. مختصر دعوت میں کیا تھا, سماج کی اصلاح معاشرہ کی بات کی آپ نے, اور دوسری بات وہ یہ کی کہ عبادت صرف ایک کی ہوگی. بقیہ جتنے ہیں سب ہم کو بیوقوف بنا رکھے, کوئی رب نہیں ہے, رب صرف ایک ہی ہے. یہ پیشانی جس نے بنائی ہے اسی کے سامنے جھکنی چاہیے. ساری بات ہو گئی تو 3 میں سے ایک بولتا ہے. تینوں نے ایسے خطرناک جواب دیے کہ اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے کہ عائشہ مجھے کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنا کہ طائف کے سفر میں تکلیف پہنچی. پہلا کہتا ہے اس میں سے جو بھائی تینوں سردار کہ اگر تمہارے اللہ نے تم کو نبی بنانے کا ارادہ کیا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اب خانہ کعبہ کا غلاف تار تار ہو جائے گا. مطلب کیا کہ جو بیت اللہ کی عزت ہے, جو کچھ شرف ہے, سب ختم اور ڈوبنے والی ہے اگر تم جیسے کو نبی بنایا ہے. یہ پہلا بولتا ہے. دوسرا بھائی بولتا ہے کہ کیا اس پورے خطے میں تمہارے علاوہ کوئی اللہ کو آدمی نہیں ملا, تم ہی ایک آدمی ایسے ملے جس کو اللہ نے نبوت دی ہے. نبی کے نام میں خاموش بیٹھے ہوئے. تیسرا کہتا ہے کہ میں آپ سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا ہوں, اور بات نہ کرنے کی 2 وجہ ہے. اگر تم سچے نبی ہو تو میں تم کو جواب دوں گا تو میں نقصان میں ہو جاؤں گا, لہذا میں اپنی آواز بند رکھنا چاہتا ہوں. اور اگر تم جھوٹے نبی ہو نعوذ باللہ تو ہم جھوٹے نبی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات کا ایک جملہ جواب دیا کہ معاملے کو یہیں دبا دو, کسی سے نہیں کہو میں تم سے ملا تھا یا میں نے تم کو دعوت دی تھی, کچھ بھی نہیں کہو. ٹھیک ہے آپ نے دعوت نہیں قبول کی, میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاؤں گا, لیکن خدا کے واسطے بات کو آگے نہیں بڑھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطرہ تھا
ان کے بات کے آگے بڑھا دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفسیاتی طور پہ یہ تھا کہ اگر یہ بات مکہ پہنچی، کیونکہ مکہ یہ کہہ کر کے آئے تھے کہ اے مکہ والوں میں ایسے شہر جا رہا ہوں، وہاں دعوت کا کام کروں گا، تم نے مجھے عاجز کر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو یہ حوصلہ مل جائے گا کہ دیکھا طائف بہت سوچ سمجھ کر گئے تھے اور وہاں طائف میں جو ہے ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا. لہٰذا اللہ کے رسول نے نفسیاتی طور پہ چاہا کہ معاملہ یہیں دبا رہے. ان تینوں بدماشوں نے کیا کیا کہ جو کچھ کیا تھا وہ کیا، پوری نیوز پہنچائی مکہ، تاکہ جو ہم نے تکلیف پہنچائی وہ اپنی جگہ وہاں پہنچ کر کے بھی معاملہ کیا ہو، سنگین رہے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے لڑکوں کو، نوجوانوں کو، بدماشوں کو پیچھے لگا دیا اور یہ بھی کہا کہ شہر خالی کر دیں، آپ نکل جائیں. اچھا آج بھی آپ کو بتائیں کہ طائف کے شہر والوں کا مزاج آج بھی کڑک ہے. اس وقت سے بھی آج تک مزاج جو ہے نا ویسے ہی کھڑک ہے. ابھی بھی طائف والوں سے لوگ ڈرتے ہیں کہ کس وقت ان کا پارا گھوم جائے، کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو دونوں طرف قطار سے لڑکے، اور لڑکوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ پتھر ماریں تو ایسا ماریں کہ آپ کی ٹانگ کے نچلے حصے پہ پتھر لگیں. آپ اندازہ کریں دنیا کا محبوب، پروردگار عالم کا سب سے محبوب بندہ ہے، جو جو پتھر ہاتھ میں اٹھے تھے رب چاہتا تو سب کے ہاتھ شل ہو جاتے، فالج پڑ جاتا، پتھر پھول بن سکتا تھا، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے. اتنا مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ میں، زید بن حارثہ کتنا بچائے گا ایک آدمی؟ پتھر اگر ایک آدمی مارنے والا ہو تو چلو اس کو پروٹیکشن دے سکتا ہے. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا رہے ہیں، ادھر سے بچاتے ہیں ادھر والا مارتا ہے، ادھر بچاتے ہیں ادھر والا مارتا ہے. کئی پتھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھوپڑی پر لگے. 3 میل تک یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے پیچھا کر کے آئے. جب ان کا بارڈر ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک انگور کی باغ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جا کر کے بیٹھ گئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ خود پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گودی اٹھایا اور گودی اٹھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے اس باغ میں رکھا. جب یہ باغ میں رکھا تو یہ باغ بھی اتفاق سے مکے والوں کا تھا. عتبہ اور شیبہ یہ دونوں ربیہ کے لڑکے تھے، یہ بڑے مخالف شروع سے تھے، لیکن سارا منظر دیکھ رہے تھے. بہرحال ان کو رحم آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باغ میں بیٹھے تو ان کا ایک غلام تھا، اس کو بلایا. اس نے عتبہ اور شیبہ نے کہا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گھر کے ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن یہ برتاؤ جو ان لوگوں نے کیا یہ اچھا نہیں کیا. تم سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے تھے، انہوں نے ایک دعوت کا کام اپنی بات کہی تھی. بہرحال اس نے انگور کا خوشہ دھلا اور دھلنے کے بعد لا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیا. اس کا نام عداس تھا، وہ ان کا غلام تھا، کرسچن تھا. جب وہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے ایک انگور منہ میں ڈالا. تو عداس کہتا ہے کہ آپ اس علاقے کے نہیں ہیں؟ کہا نہیں میں تو اسی علاقے کا ہوں. کہا اس علاقے والے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، آپ صحیح بتائے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ اللہ کے رسول نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کام نینوا کے رہنے والے ہیں. کہا اچھا جہاں سے یونس علیہ السلام ہیں. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ تو میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں. جیسے یہ کہنا تھا کہ عداس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، آپ کے ہاتھ چومے، آپ کا پیشانی کا بوسہ لیا، آپ کے پیر چومنے لگا. اب یہ جو ان کے دونوں مالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ عداس تو یہ ایسی حرکت کر رہا ہے. وہ تو ان دونوں کو تو معلوم تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ سمجھا کہ انہوں نے اپنی دعوت ان کو پاس کر دی اور یہ بندہ مسلمان ہو گیا. وہاں سے فوراً اس کو بلایا، عداس کیا کر رہے ہو؟ کہا اس وقت زمین پر ان سے زیادہ بزرگ کوئی موجود نہیں ہے. کاش لوگ سمجھ لیتے اس بات. کہا کہ تمہارا مذہب ان سے بہتر ہے، تم کیوں اپنا مذہب چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کو معلوم نہیں ہے، اس زمین پر اس وقت یہی ہیں، جو کچھ ہیں وہ یہی ہیں. اور جب آگے کی بات بتا رہا ہوں، یہی عداس کا جو دونوں مالک تھا عتبہ اور شیبہ، جب جنگ بدر ہوئی تو یہ بھی میدان کے نہیں نکلے تو اس کا پیر پکڑ لیا عداس نے کہ خدا کے واسطے جس سے تم جنگ کرنے جا رہے ہو نتیجہ اچھا نہیں برآمد ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمین پر اس سے زیادہ بزرگ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے.
لہذا تم یہ ارادہ ترک کر دو کہ وہاں جا کر کے حضور سے جنگ کرو گے. وہ اس وقت کے نبی ہیں اور پوری دنیا کے لیے وہ نبی ہے. جو ہمارے نبی تھے وہ سب کے سب لوکل تھے, لیکن یہ پوری دنیا کے نبی ہیں, لہذا خدا کے واسطے ان کی مخالفت چھوڑ دو. لیکن عتبہ اور شیبہ نے پیر پکڑے ہوئے تھا اپنے آقا کا کہ آپ نہ جائیں, اس کو دھکا مار کر کے یہ دونوں گئے اور دو کے دونوں جو ہے جہنم رسید ہو گئے. اب داس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے آرام لیے. اب بھی خطرہ لاحق ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر باغ میں گھس جائیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے چلا جائے, کہیں پہ منزل کی جائے, کیونکہ یہ بھی خطرے سے خالی جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول تھوڑا سا اور چلے. یقینی بات ہے کہ ایک آدمی, حتیٰ کہ اتنا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول وضو کرنے کے لیے جب پیر نکالنا چاہتے تھے تو خون اتنا جم گیا تھا کہ آپ کے جوتے اور پیر دونوں جام ہو گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سے آگے بڑھے. قرن المنازل ایک جگہ پڑتی ہے, وہاں پر آپ نے ٹھہراؤ کیا. اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ اوپر بادل ہے. اٹھایا, دیکھا, سر اٹھایا, جبریل علیہ السلام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جب پہنچے تو پہلے آپ نے دعا کی, 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کی. دعا جو کی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے کیا دعا کی ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ, میں اپنی طاقت کی کمزوری, اپنی عمل کی قوت کی کمزوری, لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں. یا ارحم الراحمین, اے رحم فرمانے والے, انت رب المستضعفین, اے اللہ تو کمزور لوگوں کا رب ہے. وانت ربی, تو میرا بھی رب. الی من تکلنی, اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے. الی بعید یتجہمنی, اے اللہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ تو بڑے بد اخلاق ہیں, ان کے حوالے مجھے نہ کرنا. پھر کہتے ہیں وَإِلَىٰ عُدُوٍ مَلَكْتُ أَمْرِي إِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضْبٌ أُبَالِي. کیا دشمن کو تو میری قسمت کا فیصلے کے حوالے کر دے گا؟ سوال کر رہے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے اللہ, اے اللہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر یہ بطور امتحان ہے تو مجھے کوئی اس میں شکوہ نہیں ہے. تو ناراض نہ ہو, بس ناراضگی کے سبب یہ نہ ہو تو مجھے اس کا کوئی شکوہ نہیں ہے اے پروردگار عالم. پھر آپ کہتے ہیں ولیکن عافیت اوصالی, لیکن اے پروردگار عالم تو رب ہے, اگر تو معاملے کو حل فرما دے تو میرے لیے کیا مشکل ہے. میں تیار ہوں صبر کرنے کے لیے, میں گیو اپ نہیں کر رہا ہوں. اگر تو ناراض نہیں ہے تو میں گیو اپ نہیں کر رہا ہوں, لیکن تیرے ہاتھ میں تو پوری دنیا ہے, پوری کائنات ہے. اشارہ فرما دے تو ہمارا معاملہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. پھر آپ کہتے ہیں اعوذ بک بنور وجهک الذی اشرقت لک الظلمات, میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہوتی ہیں اور دنیا و آخرت کے کام سنور جاتے ہیں. وصلوا علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بک غضبی, اے اللہ میں غضبی کا, اے اللہ میں تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور میں ہر حال میں تیری رضا. لکل عتبہ حتی ترضا, اے اللہ میں تیری کسی طرح تو راضی ہو جائے. بس جتنے حالات ہیں سب سے نپٹا جا سکتا ہے, بس تو راضی ہو جائے, یہ مجھے معلوم ہو جائے تو میں ہر حالات سے نپٹنے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا بک, اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دعا کی تھی کہ دیکھا بدلی ہے, جبریل آئے ہوئے. جبریل کہا کہ کہتے ہیں جو کچھ آپ نے کہا سب پہنچ چکا. یہ بتائیے اللہ نے سلام کہا ہے اور میں بھی آپ کو سلام کرتا ہوں, اور یہ ہمارے بغل میں جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے اور اس کو حکم ملا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ دیں وہ کر دو. آپ کی ساری دعا رب کے دربار میں ریکارڈ ہو چکی ہے, آپ اشارہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, وہ 2 جملہ کہتا ہے فرشتہ, کہتا ہے ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسی زمین میں زلزلہ آئے اور سب دھنس جائیں, یہ بھی ممکن ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو طائف دونوں پہاڑوں کے بیچ کی آبادی ہے, کہیے تو دونوں پہاڑ کو ہم چکی کی طرح ملا دیں اور یہ آٹا بن جائیں, آپ زبان ہلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, یہ اگر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا ہوا,
ان کے آنے والی نسلوں سے امید ہے کہ یہ ایمان لائیں گے، لیکن خدا کے واسطے ایسا نہیں کریں۔ پروردگار عالم نے فوراً دعا قبول کی اور فوراً اس کے نتائج برآمد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے فرشتے کو ٹال دیا، لیکن اب یقینی بات ہے کہ رب کو یہ بات لگ گئی کہ ہمارے بندے کو اب ستانے کی انتہا ہو چکی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہر حق کو ستایا جاتا ہے۔ ہر کوئی بھی، آپ کہیں آفس میں ہیں، کہیں ڈپارٹمنٹ میں، آپ سچا کام کریں گے آپ کو ستایا جائے گا۔ ابھی آپ رشوت نہیں لے رہے ہیں، بعد ایسے ڈپارٹمنٹ آپ رشوت نہیں لینے پر اس سے زیادہ ستایا جائے گا جتنا رشوت لینے پہ نہیں ستایا جاتا، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے۔ ایک وقت جا کر کے پروردگار عالم پھر اپنا جو ہے وہ مدد، لیکن پہلے مرحلے میں نہیں، پہلے تو امتحان لینا۔ اگر پہلے مرحلے میں اس کو مدد کرنی ہوتی تو اپنے رسول کی مدد سب سے پہلے مرحلے میں کر دیتا، لیکن لے جاتا ہے آخری وقت تک۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے بیٹے کو یہ ذبح کر سکتے ہیں، معلوم تھا نا؟ کہاں تک معاملہ گیا؟ معاملہ گیا چھری رکھ کر ذبح کرنے تک۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حالانکہ رب کو یہ وقت جو آخر کا ہے یہ فرسٹ ٹائم بھی معلوم تھا کہ میں ابراہیم کا امتحان لینے جا رہا ہوں، ابراہیم یہاں تک آنے کے بعد کامیاب ہوگا، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمارے امتحان کی گھڑی آخری وقت تک جاتی ہے، پھر جا کر کے ہماری نصرت آتی ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پروردگار عالم کے دربار میں عرش الہی سے ٹکرائی، اور ٹکرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جگہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام جو ہے وہ کنز المنازل کے علاوہ کنز الثعالب یا اور نام لیا گیا ہے، یہاں پر آتے ہیں، وادی نخلا مشہور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جناتوں کا ایک گروہ گزر رہا ہوتا ہے، وہ رک کر کے تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت سننے کے بعد ان کو بڑی حیرت ہوتی، یہ کلام کہاں سے بندہ پڑھ رہا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو جا کر پورا واقعہ قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ جنہوں نے آ کر کے قرآن سننے کے بعد اپنے گروپ میں گئے اور جا کر کے پھر سارے لوگ آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیا مذہب ہے آپ کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چار کے طریقے بعد انہوں نے کہا ہم لوگ نصیبین ایک علاقہ ہے وہاں کے ہم جنہیں، اور ہم آپ کو معلوم ہے کہ جن کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ جنت اور جہنم کا ہے جیسے کہ انسان کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رکھی، جتنے لوگ آئے تھے سارے لوگوں نے دعوت قبول کی۔ اب اللہ کے رسول کو تھوڑا سے اندر سے اطمینان ہوا کہ اگر انسان ہماری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کا انتظام کیا ہے وہ ہماری دعوت قبول کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 2-3 دن رکتے ہیں۔ رکنے کے بعد اب سارا معاملہ یہ ہے کہ مکہ کیسے جایا جائے، کیونکہ مکہ سے تو یہ کہہ کر کے آئے ہیں کہ میں طائف جا رہا ہوں۔ اب نفسیاتی طور پہ بھی اثر ہے، اچھا اب جیسے ہی یہ پہنچیں گے معاملہ جو ہے کیا بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے غار حرا کے نیچے جو پہاڑی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت زید ساتھ میں ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے مکے میں داخل ہوا جائے گا، حالات اتنے خراب ہیں اور یہ ساری نیوز بھی سنا ہے وہاں پہنچ چکی ہے، تب تو اب معاملہ بہت بگڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول بڑے اطمینان سے جواب دیتے ہیں زید گھبراؤ نہیں، یہ سب کچھ رب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہت اچھا حل نکالے گا، لیکن آپ گھبرائے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیغام بھیجتے ہیں، پہلے ایک آدمی کو پیغام بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ دستور تھا کہ اگر آپ کسی شہر کو چھوڑ گئے اب داخل ہو رہے ہیں، اب سپورٹر حضرت ابو طالب موجود نہیں ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹر کوئی نہیں ہے اس طریقے سے، لہٰذا حضور نے چاہا کہ کوئی ہمارا کفیل بنے، ہم اس کی کفالت میں داخل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ایک پیغام بھیجا ایک صاحب کو، انہوں نے کہا کہ میں تو لینا چاہتا ہوں لیکن آپ کی کفالت میں نہیں لے سکتا، کیونکہ میں دوسرے کے انڈر میں ہوں اور قانون یہاں کا یہ ہے کہ وہ انڈر والا کسی کی سفارت نہیں لے سکتا۔ اللہ کے رسول نے اب آپ اندازہ یہ کریں کہ جس کے باپ کا گھر ہے وہاں پر وہ داخل ہونے کے لیے اسپانسرشپ مانگ رہا ہے،
حالات کہاں بگڑے ہوئے ہیں. پھر دوسرا آدمی بھی یہی جواب دیتا ہے کہ صاحب میں نہیں لے سکتا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطعم بن عدی کو، یہ مطعم بن عدی وہی ہے جو 5 لوگوں میں تھا جس نے پیپر پھاڑا تھا. مطعم بن عدی کو کہتے ہیں، مطعم بن عدی کہتا ہے اہلا وسہلا مرحبا. مسلمان نہیں ہوا ہے، کہہ رہا اہلا وسہلا مرحبا، آپ آئیے شوق سے. یہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے 10-11 لڑکے ہیں. سب سے بولتا ہے اسلحہ سے لیس ہو جاؤ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے آج، اور جب وہ آئیں گے مکے میں تو بیت اللہ وہ پہلے طواف کریں گے. طواف کرنے کے بعد ہم کو پورے مکے والوں کو اعلان کرنا ہے کہ یہ اس وقت ہماری کفالت میں ہے، اور کوئی آدمی جو غلط نگاہ سے بھی دیکھا تو خیریت نہیں ہوگی. مطعم بن عدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلواروں کے سائے میں لے کر کے مکے میں داخل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول طواف کرتے ہیں. جب طواف کرتے ہیں تو 4 بیٹے اس کے چاروں کونے پہ کھڑے ہوتے ہیں سیکورٹی کے طور پر کہ کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے. اور بقیہ مطعم بن عدی کے ساتھ سرکل مطاف میں کھڑے ہوئے ہیں. جب نبی کے ساتھ ہم طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. اللہ جانے کیا کرتے ہیں، بہرحال وہ دعا نقل نہیں ہے. اپنے رب سے دعا کی، دعا کرنے کے بعد مطعم بن عدی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے قریش کے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ نہیں سمجھنا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے تو اب محمد بن عبداللہ کا کوئی دیکھنے والا نہیں. میں نے محمد بن عبداللہ کی ضمانت لی ہے. ابو جہل بھی تھا، وہ آیا ابو مطعم بن عدی کے پاس، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے صرف ضمانت لی ہے یا تم مسلمان بھی ہو گئے ہو؟ کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، میں اپنے مذہب پر ہوں، لیکن انہوں نے مجھ سے ضمانت طلب کی ہے اور میں جو ہے ان کی حفاظت کرنے کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. لہذا کوئی بھی شخص چاہے وہ بنو ہاشم کا ہو یا یہ ابو مطلب کا ہو یا قریش کا ہو، کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول کے خلاف بری نگاہ نہیں دے سکتا، ورنہ یہ ہماری تلواریں ہیں. اور وہ سارے لڑکے جو ہے تلوار لے کر کے جو ہے وہ مردانہ وار کھڑے تھے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے گھر جاتے ہیں. گھر جانے کے بعد اب یقینی بات ہے بیٹھنا تو ہے نہیں. اب یہاں جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو پھر دعوت کی دھن سوار ہوئی. لیکن اب ایک ایک گھر مکے کا سوچ رہے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی ہے ایسا بندہ جو نکل سکے. کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام پھر زوروں شوروں سے شروع کر دیا. آتے ہی کچھ دن کے بعد، 2-1 دن کے بعد زوروں شوروں سے شروع کر دیا. اتفاق ایسا ہوا کہ اب مکے کے باہر کے جو لوگ تھے نا وہ اسلام میں داخل ہونے لگے. اس میں 3 آدمی کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. انشاءاللہ پھر کل گفتگو ہوگی کہ اس کے بعد جو اسلامک پالیسی کیا ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے. اس میں سے ایک تو بہت بڑا پہلوان ہے، رکانہ اس کا نام ہے، رکانہ بن عبد بن یزید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاق سے اکیلے میں ٹکرا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میری دعوت تم کو نہیں پہنچی؟ کہا پہنچی. کہا دیکھو میں پہلوان آدمی ہوں، یہ چیمپئن تھا پورے خلیج کا. کہا میں پہلوان آدمی ہوں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں کہ تمہاری دعوت صحیح ہے نہیں، ہم سے ہاتھ ملا لو، اگر جیت جاؤ تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. اگر یہ نہیں یہی اللہ کے رسول بھی دعوت کا کام کر، کوئی کشتی پہلوانی تو لڑ نہیں رہے. لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ایک نبی 40 مرد کی قوت رکھتا ہے. نبی کے وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ ملا لیتے ہیں. اگر آپ اندازہ کریں کہ دعوت کی دھن کس طریقے سے کہ ایک ایک بندہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ رسول کہہ دیتے تھے یار ہم نماز روزے والا آدمی، ہمیں پہلوانی سے اور کشتی سے کیا مطلب ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا کرو ہاتھ ملا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا جب تم تیار ہو جانا تو بتا دینا. اب وہ ایک دم اپنا جو کرتے نا دنیا بھر کے چکر. نبی کے وسلم نے ہاتھ ملایا. نبی کے وسلم نے ہاتھ ملا کے جب کھینچا تو وہ ایسے گرا جیسے 2 سال کا بچہ نیچے آ گیا. اب وہ جب نیچے گر گیا اس نے کہا کہ میں تیار نہیں تھا، دوبارہ نہیں چلے گی دوبارہ. اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ آ جاؤ. اسے کیا معلوم 40 مرد کھینچ رہا ہے. اسے یہ کیا معلوم کہ 40 مرد ہم کو پٹک رہا اٹھا کر کے. اللہ کے رسول نے دوبارہ ہاتھ ملایا. ہاتھ ملا ابھی کچھ بھی کوئی داؤں پیچ کی بات ہی نہیں ہے، صرف ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا تو کھٹ سے نیچے ہو گیا. پھر وہ اس نے جب دوبارہ ہو گیا تو ایک روایت میں تھا اس نے کہا کہ نہیں میں اللہ کے رسول نے کہا 3ری مرتبہ آ جاؤ.
अल्लाह के रसूल ने तीसरी मरतबा हाथ मिलाया और पटक दिया। उसने कहा आज तक इस पूरे अरब के इलाके में कोई हमारी जमीन पीठ हमारी जमीन पे लगा नहीं सका था। मैं इस्लाम लाता हूं, मैंने मान लिया आपको कि साहब आपके पीछे कोई कुदरत सपोर्ट कर रही है, वरना इस इलाके में कोई हमारी पीठ जमीन पर आज तक लगा नहीं सका था और मैं इस इलाके का चैंपियन हूं। बहरहाल ये एक बंदा इस्लाम कबूल किया। अब इसकी भी अफवाह गूंजी कि बहादुर आदमी इस्लाम कबूल किया है तो फिर इसका सपोर्ट बढ़ेगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजाशी बादशाह के पास से 20 क्रिश्चियन आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए। ये पहले कुरैश से टकरा गए, ये दूसरा बता रहा हूं, ये कुरैश से टकरा गए। कुरैश ने पूछा भाई कैसे आए हो? कहा हम लोग मालूम करने आए हैं तो ना यहाँ कोई नबी पैदा हुए हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी राम कहानी कुरैश ने बता दी उनको कि झूठ बोलते हैं, फला है, धमाका है, लड़ाई करा दिया, ये दुनिया भर की कहानी उन्होंने राम दी। उन्होंने कहा लेकिन हम तो वहां से आए हैं, कम से कम मुलाकात तो करेंगे। उन्होंने कहा मुलाकात करने की जरूरत नहीं, जो कुछ हम बता रहे हैं वही है। उन्होंने कहा उसके बावजूद हम इतनी दूर से आए, कम से कम मुलाकात करेंगे, हकीकत जानेंगे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से उन्होंने मुलाकात की। 19 से 20 आदमी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने, ये लोग क्रिश्चियन थे तो किताब को भी जानते थे, नबी को भी जानते थे। अल्लाह के रसूल ने नबूवत पर, किताब पर, आखिरत पर बात की। उन्होंने कहा आप सचमुच सही बात कह रहे हैं, ये सारी बातें हमारे किताबों में लिखी हैं कि एक नबी आने वाला है और वो सारी निशानियां आपके अंदर मौजूद हैं और हम सब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब ये खबर फिर पहुंच गई साहब, ये तो 20 आदमी इकट्ठा मुसलमान हो गए। फिर कुरैश ने इनको पकड़ा। जब कुरैश ने पकड़ा तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि हम आपसे कुछ बात नहीं करना चाहते और मैं अच्छा ये लोग नजाशी से पंगा भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो बादशाह है। उन्होंने कहा देखो हम तुमसे कुछ मांग ले रहे हैं, लेकिन हमने जो समझा हमने कबूल किया, हमारे ऊपर तुम्हारी कोई जबरदस्ती नहीं है। बहरहाल ये 20 लोग इस्लाम कबूल करके, अब अल्लाह के रसूल को अल्लाह हौसला दे रहा है। ये सब हौसले की बात है कि जो ताइफ में आपका दिल टूटा है, उस दिल टूटने का ये मरहम रखा जा रहा है। ये 15-20 लोग इस्लाम कबूल करके नजाशी हबशा वापस हो गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा शायर था, बड़ा अरब लोग इसका एहतराम करते थे, तुफैल बिन अमर अद्दूसी खानदान का रहने वाला था। ये आया तो ये जब आया तो इसको कुरैश ने पकड़ा। कोई नया बंदा नजर आता तो पहले ये इंट्रोडक्शन कराते। अल्लाह के रसूल अपना इंट्रोडक्शन तो करा ही नहीं पाते, ये पहले जाकर के कराते। इसको बहुत समझाया तुम शायर हो, बड़े होशियार किस्म के आदमी हो और ये जो है लात को गाली देते हैं, उद्दा को बुरा कहते हैं ये कोई खुदा नहीं है, फला है, धमाका है। उसको 3 दिन तक पंचर कर दिया। उसने कहा देखो अगर तुम हुजूर से मिलना भी तो उंगली दबा करके मिलना, कान में उंगली रखे रहना, उनकी बात सुने कि गड़बड़ हुआ मामला। खैर ये इतना बड़ा होशियार आदमी था लेकिन उनके चक्कर में आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से गुजरा तो ऐसे उंगली रख करके गुजरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे। फिर एक दिन बैठा हुआ कहता है कि यार हम कितने बेवकूफ आदमी हैं कि हम अपने आप को इतने बड़े शायर बनते हैं, इतने होशियार हैं, लोग हमसे मशवरा करने आते, हमको इन लोगों ने ऐसा बेवकूफ बना दिया कि हम अपनी राय भी नहीं दे सके। कम से कम सुनना तो चाहिए, बोलता क्या बंदा। उन्होंने कहा बकने तो आप सुनेंगे क्या बोलते हैं। जब वक्त आ जाता तो ऐसा होता। अल्लाह के रसूल कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, ये आया, पूछा कि आपके ऊपर जो नाजिल होता है वो क्या है। अब मैं चंद आयतें तिलावत की। जैसे तिलावत की तो बहुत बड़ा शायर था, इसने कहा बड़ी शायरी की लेकिन साहब ऐसा कलाम आज तक नहीं सुना और आप जो कह रहे हैं वही हक है। उसने फौरन कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल इसने कहा कि मैं तो इस बात का ऐलान भी करूंगा, क्योंकि इसको पहले से मालूम था कि हमारा तो बड़ा रोब दाब है कुरैश में, मैं बहुत बड़ा शायर हूं, जब इनका मामला कहीं फंसता है तो हमको बुलाया जाता है, तो हमारे लिए थोड़े खुद ने कहा मुखालिफत करेंगे, वो बहुत जबरदस्त। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। बहरहाल इन्होंने ऐलान किया, मारे गए। बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि तुम यहाँ से चले जाओ, मक्के में नहीं रुको और अपने कबीले में जाकर के क्या करो, तुम दावत का काम करो। वहां गए, ये सबसे पहले अब्बू जान से मिले। अब्बू जान से मिलते कहा देखो अब्बू जान ऐसा है कि हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बाप की हैसियत से हम आपके बेटे हैं, लेकिन अकीदा हमारा तुम्हारा एकदम अलग है। तुम इनकी पूजा करते हो, हम इनको कुछ नहीं समझते। कहते बेटा ये कहाँ से? उन्होंने कहा हमको वहां से मक्के से